اس کے اندر ہے جی کہ ابو داؤد 3671 اور ترمذی 3026 مولا علیہ السلام کا جو شراب پی کے نماز پڑھانے کا واقعہ، جس کے اوپر ڈاکٹر سارہ رحمہ اللہ کے بھی کافی خلاف ہو گئے تھے لوگ، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر نہیں ہوئی ہوگی مطلب حرمت نازل نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ایسا صحابی اور وہ جس نے حضور کے زیر اثر تربیت پائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بھی مطلب ان کاموں میں ملوث ہے۔ میرے بھائی بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے۔ کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں؟ سارے لکھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جب اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کی ہے۔ اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی باز کھڑا کیا۔ ہاں، تو ان کے یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی، وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، تو سیدنا علی سے عقیدت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، جو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف، یہ خاندانی تعصب تھا۔ انہوں نے خود مان لیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈیفرنٹ تھا۔ تو میرا ڈاکٹر اسرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے، ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے۔ باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی صحابہ ہوں، ان سے تو نبی علیہ السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ مثلا آج بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، محبت رسول کا، لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا۔ تو کیا اب اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہو گیا، ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی؟ حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کی ہے اس نے بھی بری انٹینشن سے نہیں کی، اس نے بعد میں کہا ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ پہلے تو کئی ایک معاملات ہوئے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحاب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے، بعد میں جب ان کو پتہ چلا، یہ میں نے اس میں بھی پھکی دی ہوئی ہے نا، تو اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے؟ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت منی بمنزلۃ الرأس من الجسد، صدق النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، میں مرزا محمد علی کی ایک کلپ سنتا ہوں، وہ اچھی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ظاہر ہے کہ مکتب اہل حدیث سے اس کا تعلق ہے، تو وہ اپنے عقائد کے دفاع کے لیے بھی بہت ساری باتوں کو گول کر جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کو سنتا ہوں غور کے ساتھ اور دیکھتا ہوں کہ اس نے کہاں پر کون سی غلطی کی ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، شیعوں کے عقیدے کے مطابق، تاکہ ہمارے شیعہ سننے والے بچے اور جوانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے کہاں پر غلطی کی ہے اور کہاں کے اوپر اس نے جو ہے وہ راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ میں کلپ سن رہا تھا، اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس پر گفتگو کی،
بہت سارے مفسرین نے بھی اہل سنت کے لکھا ہے, مؤرخین نے, محدثین نے بھی لکھ دیا ہے. لکھ دینا اور چیز ہے, لیکن اس کا بیان کرنا جرم ہے. وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الیاذ باللہ نقل کفر نباشت کے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شراب والی روایت, میں اس کا پورا جملہ بھی پورا نہیں کہنا چاہتا, اس لیے کہ آج کل کلپ کٹنگ کا دور ہے. ایسا نہ ہو کہ میرا ہی کلپ کاٹ کے کوئی لگا دے کہ جناب یہ شیعہ مولوی نے کہہ دیا کہ جناب علی علیہ السلام نے ایسا کام کیا تھا. لہذا اس کے لیے میں نے اپنے کلپ کے ساتھ مرزا محمد علی کا کلپ بھی لگایا ہے, تاکہ اس کو سننے کے بعد میری بات کو سنا جائے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تیری منزلت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کی منزلت بدن کے ساتھ ہوتی ہے. اور کئی ہزار حدیثیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اہتمام کیا کہ اس گھر میں بھیجا جس گھر میں شراب نہیں پی جاتی تھی, جس گھر کے اندر بت پرستی نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ موحد بھی تھے اور مومن بھی تھے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا. تو یہ وہ مومن ہیں کہ جو رسول اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے مومن تھے. اسی لیے انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا, اس لیے کہ کلمہ وہ پڑھتے ہیں کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں, جو پہلے سے مسلمان ہوں وہ کلمہ نہیں پڑھا کرتے ہیں. تو جناب ابو طالب علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو صحیح بخاری کے اندر اسرائیلیات موجود ہیں, جن کا تعلق توہین رسالت سے ہے, خدا جانے کس طریقے سے مسلمانوں نے اسے قبول کر رکھا ہے کہ اللہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت رسول اسلام کے والدین معاذ اللہ کافر مرے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے. جناب ابو طالب علیہ السلام جہنم میں جائیں گے الیاذ باللہ نقل کفر نباشت. اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بخاری کے بقول مولویوں کے بقول کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے گا کہ سر پہ لوہے کی ٹوپی اور پیر میں لوہے کے جوتے, اور وہ پیر سے آگ اثر کرے گی اور دماغ ایسے ابلے گا جیسے کڑھائی میں تیل ابلتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ساری خرافات اسی لیے ہیں کہ انہوں نے نہ رسول کو پہچانا نہ علی کو پہچانا, اور قرآن مجید کو اپنے طور پر تلاوت تو کرتے ہیں لیکن معانی میں 100% تحریف کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ عظمت رسول سمجھ میں آتی ہے اور نہ عظمت امیر المومنین سمجھ میں آتی ہے. علی علیہ السلام کو اللہ نے پیدائش کے لیے کعبہ دیا, اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں بھیجا, ان کی ماں کے لیے کعبے کی دیوار میں نیا در بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو طالب کے پاس چابی تھی اور بیوی کو خود بھیج دیا, اور پھر اس کے بعد وہ دیوار بند ہو گئی. پھر جب نکلی ہے جناب فاطمہ بنت اسد رسول اسلام کے آنے کے بعد اور جناب ابو طالب کے آنے کے بعد تو دروازے سے نکلی ہے. علی علیہ السلام کو اللہ نے ایمان کی دولت دے کے بھیجا تھا, بلکہ یہ جملہ شاید میرا غلط ہو, اللہ نے ایمان کی دولت دے کے نہیں بھیجا تھا بلکہ کل ایمان بنا کر بھیجا تھا, جس کا اعلان پیغمبر نے کیا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی علیہ السلام پر یہ تہمت لگانا در حقیقت توہین رسالت بھی ہے, توہین امیر المومنین بھی ہے. کیونکہ مرزا محمد علی کسی مدرسے کا فارغ التحصیل تو ہے نہیں, وہ اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر جو سمجھتا ہے وہ بول دیتا ہے, اور یقیناً جو بغیر استاد کے آگے بڑھتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھاتا ہے. لہذا مولائے کائنات کے بارے میں یہ عقیدہ بنی امیہ کی چال ہے, چونکہ بنی امیہ کے خلفاء میں مروان ابن حکم اور دیگر لوگوں نے راتوں کو شرابیں پی اور صبح میں مست حالت میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی,
اور کبھی کبھی مروان اپنی خوبصورت کنیز کے سر پہ امامہ باندھ کر بھیج دیتا تھا کہ تم جاؤ اور مسجد میں نماز پڑھا کے آ جاؤ. اور اس کے علاوہ بہت سارے بزرگان شراب پیتے رہے اسلام قبول کرنے سے پہلے. میں اگر نام لوں گا تو شکایت ہوگی, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اب علی علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیا جائے, ان کو بھی گھسیٹ کے ان کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے. یاد رکھیے علی بت شکن ہیں. علی علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر کے ان کے سیرت و کردار کو محفوظ کیا ہے. اور وہ تمام خصوصیات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ ساری کی ساری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھیں, سوائے نبوت اور رسالت کے. وہ نبی نہیں تھے, رسول نہیں تھے. باقی تمام خصوصیات, کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى. اے علی جب وحی آتی ہے تو وہ سب کچھ تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں, وہ سب کچھ تو دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہوا صراط مستقیم, وہ صراط مستقیم ہے, وہ صدیق اکبر ہے, وہ فاروق اعظم ہے. بڑی پڑھی کتابیں روایات کے ساتھ میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں. میرا کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں تو آپ کو فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے بارے میں روایات میں نے بیان کر دی ہیں. آپ کتابوں کو کھنگالیے. مسئلہ یہ کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. محمد علی مرزا جو ہے یہ ملا ہے, عالم نہیں ہے. اس نے کتابیں پڑھ کر, حافظہ اچھا ہے, کتابیں پڑھتا ہے, لیکن نتائج نکالنے میں اکثر و بیشتر خطا کرتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے عقیدہ امامت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اس کے کلپس کے اوپر. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھائی, جسے پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا بھائی بنایا, مکے میں جب قبائل کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو ابھی علی کو اپنا بھائی بنایا, مدینے میں جہاں مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تفسیر و تاریخ ابن ہشام والے نے سیرت پیغمبر لکھی ہے, اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جب مہاجر کو انصار کا بھائی بنا رہے تھے تو علی علیہ السلام ایک طرف افسردہ کھڑے تھے سر جھکائے ہوئے. پیغمبر نے پوچھا یا علی تم غمگین کیوں ہو؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تیزی کے ساتھ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کو مہاجر کا بھائی بنا رہے ہیں, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر نے بلا کے سینے سے لگایا, اور یہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں سیرت ابن ہشام میں. اس نے جملہ لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی ان میں تجھ جیسا کوئی ہوتا تو میں اس سے تیرا بھائی بنا دیتا, تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. اور اس کے علاوہ علی علیہ السلام کے فضائل تو بہرحال ہم پڑھتے ہیں, اور زیادہ تر فضائل اہل سنت محدثین اور مورخین کی کتابوں سے پڑھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے فضائل اتنے ہیں. شیعہ کتب تو بھری پڑی ہیں ہمارے پاس, ان سے بھی پڑھتے ہیں. اور یہ فضائل اسی لیے پڑھتے ہیں کہ علی علیہ السلام تعارف پیغمبر ہے. اگر علی کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو پھر رسول اسلام خود بخود سمجھ میں آ جائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ارشاد فرمائی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے, منزل وہی ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی. انہ لا نبی بعدی, بس یہ ایک میرے بعد نبی آنے والا نہیں. اور یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ علی علیہ السلام کو پیغمبر نے بلا فصل خلیفہ بنایا ہے. اور خلافت رسول کے لیے ہر اعتبار سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمالات و فضائل کا مرقع بنایا تھا. بس ایک بات آخری سن لیجئے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں مشرکین آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر, اور وہاں اعلان رسالت ہوا
تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی نے کلمہ پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. آپ تاریخ طبری اور دیگر کتب اٹھا کے تو دیکھیں، یہ جھوٹ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو باندھا جاتا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون ہے جو میرا کلمہ پڑھے. ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کون ہے تم میں سے جو اس بوجھ کو، اس امر کو میرے ساتھ بوجھ بٹائے. تو علیہ السلام نے کہا تھا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ. تو علیہ السلام نے ایمان نہیں لائے تھے پیغمبر پر، بلکہ رسالت، آپ کی رسالت کی گواہی دی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب باہر نکلے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے تو مکے کے بوڑھوں نے گھیر لیا علیہ السلام کو. فرمایا علیہ السلام نے کہ مجھ سے پوچھا انہوں نے حل شاورت ابیک، یا علی تو نے جو رسالت کی گواہی دے دی، کیا تو نے اپنے باپ سے مشورہ کیا تھا؟ مولا کائنات نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا ان اللہ خلقنی بدون ان یشاور ابی، اللہ نے علی کو خلق کیا تھا تو میرے باپ سے مشورہ نہیں کیا تھا کہ میں تجھے علی جیسا بیٹا دے دوں. یہ توحید علی ابن ابی طالب 11 برس کی عمر میں تھی. لہذا تم شرابیوں کو ایک طرف رکھو، اور علی کے نام کے ساتھ یہ جملہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے. اگر آئے گا تو پھر ہم تاریخ کے وہ پلندے کھولنے کا حق رکھتے ہیں کہ کون کون تھا جس نے شراب پی ہے، تاریخ نے کس کس کا نام لکھا ہے. پڑھ کے دیکھیں، تاریخ الخلفاء پڑھیں، خلافت و ملوکیت پڑھیں، اور دیگر کتب کو پڑھیں تو آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی. لہذا ہم 10 بجے تک گزارش کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ایک طرف رکھو، باقی آپ جہاں چاہے کھیلتے ہیں، جس پچ پہ کھیلتے ہیں کھیلیں. اہل بیت علیہ السلام سے متعلق کوئی گستاخانہ اور کسی قسم کا مجرمانہ لفظ یا روایت قابل قبول نہیں ہوگی. والسلام